مولوی محمد باقر دہلوی۔ مولوی محمد باقر دہلوی سن 1780 عیسوی میں سرزمین دہلی پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی محمد اکبر برجستہ عالم دین، بہترین مدرس اور دہلی کے نامور علماء میں شمار ہوتے تھے۔ مولوی محمد باقر کا خاندان ایران کے معروف شہر ہمدان سے ہجرت کر کے ہندوستان آ کر آباد ہوا۔ آپ کے آباء و اجداد اپنے عہد کے صف اول کے علماء میں شمار ہوتے تھے، نیز علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ اور علم تاریخ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ گھر کے ماحول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اپنے والد کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ اس مدرسے میں دہلی اور اطراف دہلی کے طلباء علم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے مولوی عبدالرزاق کے حضور بھی زانوِ ادب طے کیے، جو اس وقت کابلی دروازے میں سکونت پذیر تھے۔ اسی مدرسے میں شیخ ابراہیم ذوق سے ان کے دوستانہ روابط ہوئے، جو عمر کے آخر تک برقرار رہے۔ مولوی عبدالرزاق کے مدرسے سے فراغت کے بعد سن 1825 عیسوی میں دہلی کالج میں داخلہ لیا اور سن 1828 عیسوی میں اسی کالج میں مدرس کے عنوان سے پہچانے گئے اور سن 1836 عیسوی تک دہلی کالج میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ جس وقت دہلی کالج انگریزوں کی تبلیغ کا مرکز قرار پایا تو آپ نے کالج کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد محکمہ آبیاری میں ملازمت اختیار کر لی، پھر ایک مدت تک تحصیلداری کے عہدے پر فائز رہے اور ترقی کے بعد محکمے کے سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوئے۔ آپ نے بے انتہا مصروفیات کے باوجود بہت سی خدمات انجام دیں، جن میں سے دہلی میں درگاہ پنجہ شریف کے قریب امام بارگاہ تعمیر کرایا، جسے آزاد منزل کے نام سے جانا گیا، اور اس درگاہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی جسے کھجور والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ درگاہ پنجہ شریف کے قریب ایک معروف حوضہ علمیہ تعمیر کرایا، جو شیعوں کی علمی و فکری تربیت میں کوشاں تھا۔ اس مدرسے میں سینکڑوں طلاب عربی، فارسی، فقہ اور اصول کے علاوہ انگریزی زبان کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ موصوف نے اہم تصانیف بھی چھوڑیں، جن میں سے ہادی التواریخ، سیف صارم المعروف بشمشیر تیز، ہادی المخارج، سفینہ نجات، تفسیر آیہ ولایت، رسالہ عید غدیر، کتاب التقلیب، مفید العلوم اور رسالہ نکاح وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مولوی باقر نے دہلی اردو اخبار نکالا، جس کا رسم اجرا جنوری سن 1838 عیسوی میں کیا اور آپ ہی اس کے ایڈیٹر رہے، مگر ادارتی فرائض مختلف افراد نے ادا کیے، جن میں آپ کے والد مولوی محمد اکبر اور مولوی محمد حسین آزاد بھی شامل تھے۔ نیشنل آرکائیوز میں جنوری سن 1840 عیسوی سے دسمبر سن 1841 عیسوی تک دہلی اردو اخبار کے پرچے محفوظ ہیں۔ مولوی محمد باقر نے اکتوبر سن 1843 عیسوی میں مظہر الحق کے نام سے ماہانہ رسالہ بھی جاری کیا، جس میں شیعہ فرقے کے نقطۂ نگاہ کی ترجمانی ہوتی تھی، جس کی مدیریت امداد حسین کے ذمے تھی۔ اس رسالے کے مطالعے کے بعد مولوی محمد باقر کی فکری اور نظریاتی بنیادوں کا صحیح علم ہوتا ہے۔ اس رسالے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کے خلاف شیعہ نظریے کی وضاحت کس طرح کی جاتی تھی، تاکہ اس وضاحت کے ذریعے انگریزوں کے خلاف شیعہ قوم میں مزید بیداری پیدا ہو۔ سن 1857 عیسوی میں دہلی اردو اخبار نے سامراجی نظام کے خلاف اور مجاہدین آزادی کی حمایت میں کارہائے نمایاں انجام دیے، انگریزی سازشوں کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور مذہبی و سماجی ہم آہنگی میں پیش رفت کی۔ جس وقت انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہی سامراج کی مکروہ پالیسیوں کے خلاف متحد ہو رہے تھے، ایسے ماحول میں دہلی اردو اخبار نے وہ کردار ادا کیا جسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولوی محمد باقر دہلی اردو اخبار میں انگریزوں کی پالیسی کی مذمت کرتے رہے اور انگریزی نظام کے خلاف صف آرا ہونے والے فوجیوں اور ہندوستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے انگریزی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ 19 جولائی سن 1857 عیسوی کو دہلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار الظفر کر دیا گیا، تاکہ تمام انقلابی سامراجی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے افراد بادشاہ کی ذات کو محور مانتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو سکیں۔ کمپنی کی طرف سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، ان کا دندہ شکن جواب بھی اخبار میں شائع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ہندو مسلم یکجہتی کے فروغ کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے گئے۔
ایسے اشتہارات جو فرقے وارانہ فساد کے شعلے بھڑکانے اور انقلابی جدوجہد کو ناکام بنانے کے لیے کمپنی کی طرف سے چھاپے جا رہے تھے، اس اخبار میں ان کا جواب بھی لکھا گیا۔ مولوی محمد باقر نے انگریزوں کے خلاف بھرپور محاذ کھول دیا تھا، جس کے نتیجے میں سن 1857 عیسوی میں بغاوت کی ناکامی کے بعد مولوی باقر کو انگریزوں نے سزائے موت سنا دی۔ ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا، جس میں ان کی لائبریری، اخبارات کی تمام جلدیں، مال و اسباب اور اہم مخطوطات جل کر راکھ ہو گئے۔ منقولہ و غیر منقولہ املاک پر سرکاری قبضہ ہو گیا اور موصوف کے اکلوتے فرزند مولوی محمد حسین آزاد کی گرفتاری کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ باپ کی شہادت کے بعد مولانا محمد حسین آزاد انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے چھپاتے رہے، جس کی وجہ سے ذہنی بیمار ہو گئے تھے۔ مولوی محمد باقر کی ادبی و صحافتی خدمات اور قومی سرگرمیاں ناقابل فراموش ہیں۔ صرف دہلی اردو اخبار کو عرصہ دراز تک کامیابی کے ساتھ نکالنا ہی ان کا کارنامہ نہیں، بلکہ قومی و ملکی خدمات، مذہبی و مسلکی ہم آہنگی اور تحریک آزادی کی جدوجہد میں ان کے بے مثال کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزوں نے مولوی محمد باقر کو ان کی حق بیانی، مزاحمت اور مجاہدین آزادی کی حمایت کے جرم میں 16 ستمبر سن 1857 عیسوی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ ایک قول کے مطابق انہیں توپ کے دہانے پر باندھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر کار یہ علم و عمل کا آفتاب وطن کے عشق میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔